الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی خطبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، حالات، واقعات، صفات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس آیت میں بھی ایک پہلو سیرت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سوال کرنے والا، کوئی ضرورت مند مانگنے والا آپ سے مانگے فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرنی، برا بھلا نہیں کہنا۔ تو اس آیت میں حضور علیہ السلام کو یہ خطاب ہے
اور آپ کے وسیلے سے پوری امت کو یہ خطاب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ سے کوئی حاجت مند سوال کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو ضرور عطا فرماتے، معلوم نہ کرتے. آپ کے پاس ہے تو دے دیتے، نہیں ہے تو کسی سے لے کر عطا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کسی جنگ سے واپسی ہوئی، مال غنیمت بھی ہے. ایک سوال کرنے والا آیا، اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ اس میں سے مجھے بھی عطا کریں. اور پھر بے ڈھنگے طریقے سے مانگا. مانگنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بے ڈھنگے طریقے سے مانگا. کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تواڈے ابے دا نہیں مال، اس مال وچوں مینوں بھی دیو. پھر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک چادر تھی، اس چادر کو پکڑ لیا، پھر اس کو بل دینے لگا. آپ کی گردن میں بل جب زیادہ آئے تو اس چادر کی وجہ سے آپ کی نازک گردن پہ نشان پڑ گیا. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے نا، ایک تو مانگ رہا ہے، پھر بے ڈھنگے طریقے سے مانگے، مانگنے کا بھی طریقہ بے ڈھنگے طریقے سے، کہ تیرے پیو دا نہیں، دے مینوں بھی، تو اسی کی کریں گے؟ چھتر لا لیں گے تو 5-7 کھڑکاواں گے کہ تینوں منگنے کا طریقہ نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی عطا دیکھیے، آپ کا حلم دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، کریمانہ شفقت دیکھیے. صحابہ کرام کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو سکون سے. جب اس نے چھوڑا نا تو آپ نے فرمایا تجھے ڈر نہیں لگا یہ کام کرتے ہوئے؟ ایک تو نے میری گردن میں چادر کو بل دے دیے، پھر تو مانگ رہا ہے بے ڈھنگے طریقے سے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ وہ آگے سے عرض کرنے لگا نہیں، مجھے آپ سے یہ مانگتے ہوئے یا اس طرح کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اللہ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو اونٹ ہے نا، اونٹ کی دونوں طرف مار بھر کے اس کو دو اور روانہ کرو. یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی ضرورت مند مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو تانے نہیں دینے، اس کو عطا کرنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو کپڑے بنایا کرتی تھی. اس عورت نے ایک سوٹ حضور علیہ السلام کا بڑے اچھے طریقے سے بنایا، بڑا عمدہ دھاگا لے کے آئی، خوبصورت بنایا کپڑا، جوڑا تیار ہو گیا. پھر وہ کپڑے لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور وہ کپڑے بیچ دیے اور عرض کہ یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ پہن لیجیے، یہ اتار دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. آپ نے جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتار دیے اور یہ نئے کپڑے پہن لیے. اور جب آپ نے یہ کپڑے پہنے تو آپ کو بڑے خوبصورت لگے. آپ نے ان کپڑوں کی تعریف کی کہ بڑے اچھے کپڑے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے اگر کوئی تحفہ دے نا تو اس تحفے کی تعریف کرنی چاہیے. یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی، اچھا ہو گیا تو لے آیا. دینے والا بھی خوش ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی.
حدیث مبارکہ میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میرے یارو بتاؤ یہ کپڑے میرے اوپر کیسے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کپڑے پہن کے آپ اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام میں نے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے کپڑے مجھے بڑے پسند ہیں، یہ آپ کے کپڑے مجھے بڑے پسند ہیں، آپ اس طرح کریے یہ کپڑے مجھے عطا کر دیجئے۔ یہ ہمارے جیسا ہوتا نا تو کہتا تن جلن پیدا ہوگی نا، تیرے کو تو برداشت ہی نہیں ہوئے میرے کپڑے، حسد کرنے لگ گیا۔ ہمارے جیسا کوئی ایسے باتیں کرتا، کوئی 4 دن پہنتے دے پھر لے لئی کپڑے، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، گھر والی کو کہا میرے پرانے کپڑے لیا میں وہ پہنا گا، نئے اتار دیتے۔ جب نئے کپڑے تہ لگا کے آپ آ رہے تھے تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے تھے نا وہ اس صحابی کو گھور گھور کے دیکھ رہے اور ساتھ کہہ رہے وہ تجھے شرم نہیں آئی؟ حضور علیہ السلام نے آج پہنے نیا جوڑا پہنا، وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، تو نے مانگ لیا، وہ 4 دن پہنتے دینا پھر لے لینا، تینوں بڑی جلدی سی۔ وہ صحابی آنکھوں میں آنسو ہیں کیونکہ سارے یاروں نے باتیں کی، کہا میرے پاس کپڑے تو ہیں، یہ نہیں کہ میرے پاس کپڑے نہیں، کپڑے ہیں، میں نے یہ والا کپڑے کیوں مانگے ہیں؟ کیونکہ اس کپڑے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک لگ گیا ہے، اور جس کپڑے کے ساتھ حضور کا بدن لگ جائے وہ کپڑا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ جوڑا اس لیے مانگا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا گھر والوں کو نصیحت کروں گا، وصیت کروں گا کہ جب میرے اوپر موت آ جائے نا تو اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا تاکہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قبر کچھ نہ کہے۔ تو یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی ضرورت مند مانگے سوال کرے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت منوان اس آیت کے مطابق، ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک سائل آیا، کوئی ضرورت مند تھا، آ کے سوال کیا یا رسول اللہ میری ضرورت یہ ہے میرے پورے کیجئے۔ آپ نے دیکھا ادھر ادھر کچھ تھا ہی نہیں، ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے غالباً حضرت ابوبکر، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فلاں یہودی اس کے پاس چلا جا اور اسے میرا نام لے کے اس سے قرض لے لینا، پیسے لے لینا اور لے کے چلے جانا، میں خود قرض دے دوں گا۔ حضرت عمر بھڑک گئے، جلالی تھے نا، کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، ہیں تو دے دو، نہیں ہے تو قرضہ بھی ہم ہی دے، لوگ جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے، ہم قرضے دیتے رہے۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، آپ عطا کرتے رہے، عرش والا بڑا غنی ہے، وہ آپ کو فقیر ہونے دے گا نہیں، آپ دیتے رہے، عرش والا آپ کو فقیر نہیں ہونے دے گا، آپ دیں جتنا دینا ہے، وہ عطا کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہوئی نا بات، ایسی بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ضرورت مند آتا تو آپ اس کو معروف نہیں کیا کرتے تھے، ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو کسی سے لے کے دیتے، اس کے پاس بھی نہ ہوتا قرض اٹھا کے دے دیتے، لیکن کسی کو خالی واپس بولو نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، آپ تشریف فرما ہے، دور دراز علاقے سے ایک بدو آیا، دیہاتی کو کہتے ہیں بدو، دیہاتی کچھ جنگل کا رہنے والا، اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں وہ دور دراز علاقے سے ہے، وہ جنگل میں ہمارا چھوٹا سا ڈیرا ہے، گاؤں ہے، وہاں سے آیا ہوں، ہمارے ہاں قحط سالی پڑ گئی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں،
بچے بیچارے بیمار ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بھوک ہی بھوک ہے، آپ عطا کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ بھی دور سے آیا ہے اور آیا بھی کچھ لینے کی غرض سے ہے، اب اگر نہ دیا تو بڑی بری بات ہے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے بات سنی کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی کو کچھ دینا ہے، کوئی مانگ رہا ہے۔ وہ یہودی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس ہے؟ یہ سونا ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا یہ سونا مجھے دے دے، آگے جو ہے کھجور کی فصل آ رہی ہے، میرے ساتھ معاہدہ کر لے، اس سونے کے بدلے اتنے من تو کھجوریں لے لے گا، بات طے ہوگی۔ سونا یہودی نے دیا اور دے کر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سونا لے جا اور اپنی بستی کے سارے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دینا اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ اب کچھ دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جنازے سے واپس آ رہے تھے، وہ یہودی آ گیا جس نے قرض دیا تھا سونا، وہ یہودی آ گیا اور آ کر بڑے بے ڈنگے طریقے سے اس نے مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ میرا قرض واپس کیجئے، میں نے آپ کو جو قرض دیا نا وہ واپس کیجئے۔ آپ نے فرمایا معاہدہ جو ہوا تھا وہ کھجوروں کی فصلوں پر ہوا تھا، ابھی تو فصل آنا شروع ہوئی ہے، فصل آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پہلے تھوڑی سی فصل پکتی ہے، پھر تھوڑی سی پکتی ہے، پھر پکتی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا مجھے دیجئے، پھر نعوذ باللہ من ذالک اس نے بڑے بے ڈھنگے الفاظ بولے، کہا عبد المطلب کی اولاد آپ تو لوگوں کا مال غصب کر جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر صاحب سے تلوار نکالی اور کہا حضور حکم دیجئے، اللہ کے دشمن کی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، کیسی بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر غصہ نہیں کرتے، تلوار میان میں ڈال، اور تیرا کام یہ ہے اس کو بھی سمجھائے مجھے بھی سمجھائے، اس کو کہے تو نے اپنا مال لینا ہے تو کوئی طریقہ ہوتا ہے مطالبہ کرنے کا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو بے ڈھنگے مطالبے کر رہا ہے، اور مجھے بھی سمجھا کہ آپ نے دینا ہے تو چھیتی دے دو، یہ بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر اس یہودی کو ساتھ لے جا، بیت المال میں کچھ کھجوریں آئی ہیں تو جو اس کا بنتا ہے نا وہ بھی دے دے، اور 20 وسق اور بھی دے دے۔ وسق اس وقت کا کوئی پیمانہ ہوگا جس میں ناپ کے کھجوریں دیا کرتے تھے، آج کل کے مطابق یہ 2.5 من اور بنتا ہے، 2.5 من، کہ جتنی اس کی کھجوریں بنتی ہے وہ بھی دے دے، 2.5 من زیادہ دے دے۔ حضرت عمر کو پھر غصہ آ گیا، عمر تو جلالی تھے نا، یا رسول اللہ جتنا بنتا ہے اتنا تو دینا چاہیے، یہ 2.5 من اضافی کہاں سے آ گیا؟ ایک دوسرے پہ ڈنگے سوال کیے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، 2.5 من اور زیادہ دے دوں۔ آپ نے فرمایا 2.5 من والا زیادہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ جی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو تو نے تلوار نکالی دی نا، اس تلوار کی وجہ سے یہ ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا، اس گھبراہٹ کی وجہ سے کانپنے لگ گیا تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے میں نے کہا 2.5 من اور دے دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی سخاوت۔ حضرت عمر لے گئے بیت المال میں، لیکن حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہاں پہنچے تو پھر شروع ہو گئے، تو پتہ کوئی نہیں کہ حضور علیہ السلام کسی نے مال نہیں رکھ دے، جدو تو پتہ پھر کیوں کہہ رہے تھا کہ حضور لوگوں کا مال کھا جانے؟ یہودی نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے عمر؟ حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو پھر اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے تو تیرے بولے تو تمیز نہیں؟ کہا میں نے، وہ یہودی کہنے لگا میں نے تورات زبور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات پڑھی تھی اور وہ پوری بھی ہوئی، ساری نشانیاں ساری علامتیں پوری ہوئی، ایک نشانی میں نے پڑھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، وہ نشانی میں نے یہ پڑھی
کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بڑا علم والا ہوگا، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، بڑے حوصلے والا ہوگا۔ میں نے یہ حضور کا حوصلہ چیک کیا، میں نے یہ حضور کا حوصلہ چیک کیا کہ یہ حوصلے والے ہیں کہ نہیں۔ میں نے جان بوجھ کے وہ سونا دیا تھا تاکہ میں چیک کروں، اور جان بوجھ کے مطالبے سے پہلے آ گیا، وقت سے پہلے آ گیا، اور آ کر بے ڈھنگی باتیں کی۔ تو نے بھی دیکھ لیا عمر، میں نے بھی دیکھ لیا حضور کتنے حوصلے والے، جتنا تھا اتنا بھی دیا اور اضافی 2.5 من بھی دے دیا، 2.5 کلو نہیں، 2.5 من اور بھی دے دیا۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر گواہ بن جا، جس نبی کا علم اتنا اعلیٰ ہے، کردار اتنا اعلیٰ ہے، اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اس یہودی نے کہا گواہ ہو جا، اور کہا ایک اور گواہی دے دے، میری جتنی جائیداد ہے، جتنا میرا مال ہے، وہ ساری جائیداد اور مال آدھا اس امت کے غریبوں کے لیے میں تقسیم کر دوں گا، آدھا اپنے پاس رکھوں گا، اس کی گواہی بھی تو دے دے۔ یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کوئی ضرورت مند آ جائے تو پھر اس کو جھڑکنا نہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں کرتا چلوں، ضرورت مند کی بات کر رہا ہوں کہ مانگنے والا ضرورت مند ہو، بیکاری نہ ہو۔ یہ مت سمجھ لینا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ میں بھکاری بھی آ گیا، نہیں، بھکاری کی بات نہیں ہے، ضرورت مند کی بات ہے۔ کوئی ضرورت مند، کسی کو کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کے پاس نہیں، مانگنے چلا گیا، اس کو مت کہنا پھر آگے بوتھا چوک کے، نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے جو ضرورت مند ہو۔ بھکاری کو تو دینا ہی گناہ ہے، بھکاری کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا بھکاری کو مت دو، جس کا پیسے مانگنا بغیر ضرورت کے مانگنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ پیسے کے لیے مانگنا، مال کو جمع کرنے کے لیے مانگنا، اس کی عادت ہے مانگنے کی، ایک سے نہیں، پورے گاؤں سے نہیں، پورے محلے سے ہی مانگ رہے، گاؤں سے ہی مانگ رہے، دوسرے گاؤں سے ہی مانگ رہے، صبح بھی مانگ رہے، شام بھی مانگ رہے، یہ بھکاری ہے۔ فرمایا اس طرح بھکاری بننا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بھکاری کو دینا بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے جتنی اچھی مرضی نیت سے دے رہے ہو کہ میری طرف سے یہ ثواب ملے گا، یہ بیچارہ غریب ہے، بھکاری کو دینا بھی گناہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ جو بھکاری ہے نا، قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے نا، تو ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، یہ ان کی سزا ہوگی، ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ جو بھکاری ہیں، جو صبح شام مانگتے ہیں، تو بھکاری کو نہیں دینا چاہیے، یہ دینا بھی گناہ ہے۔ بھکاری مانگنا بھی گناہ ہے اور بھکاری کو دینا بھی گناہ ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو ضرورت مند، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو ضرورت مند آ جائے ان کو مت جھڑکے، ان کو ہے تو عطا کر دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ سیرت آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ آپ کی سیرت کے کتنے پہلو آپ کے سامنے کھلے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے آپ سے سوال کرے تو پھر اگر ہے تو عطا کر دے، نہیں ہے تو معذرت کر لیں، برا بھلا مت کہیں، تانے مت دے، چھڑکے مت کہ کل تو لے کے گیا پھر آ گیا، نہیں، ایسا مت کہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔